بھرپور نیند کے بعد جب وہ اٹھی تو ایک نیا احساس اسے اپنے ہوش میں لیے ہوئے تھا، جسے محسوس کرتی وہ فریش ہونے چلتی۔ جانے کیوں اسے سلطان سے کی گئی باتیں بھول ہی نہیں رہی تھی۔ بار بار وہ شخص اس کے ذہن میں اپنا آپ نمودار کر رہا تھا، وہ جیسے اپنا عکس اس میں ہی چھوڑ گیا تھا، اور خوبصورت آنکھوں والی لڑکی اس کے عکس کو اپنے آپ میں نقش وہ پاگل سی معصوم سی خوبصورت آنکھیں واہ کرتی جا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نامعلوم جذبے کو کیا نام دے۔ اپنی روز کی روٹین کے مطابق وہ ناشتہ کرتی ساتھ ساتھ تیار ہو رہی تھی۔ اپنا سیل فون اٹھاتی وہ تیزی سے مال کی جانب بڑھ گئی۔ آج وہ ذرا دیر سے اٹھی تھی تو لیٹ ہونے کے ڈر سے تیز تیز قدم بڑھاتی چلنے لگی۔ پہلے وہ بہت تھک جاتی تھی، پر اب اسے عادت ہونے لگی تھی۔ مال کے باہر کھڑی وہ ایک عجیب سے احساس سے الجھی ہوئی تھی۔ جانے کیوں، پر آج وہ دعا کر رہی تھی کہ مسٹر وحید سے اس کا سامنا نہ ہو۔ وہ شخص تو اسے اب بہت عجیب لگنے لگا تھا۔ مال کا بڑا سا شیشے کا ڈور کھولتی ابھی اندر داخل ہوئی ہی تھی کہ مسٹر وحید نے ایک دم سے اسے ویلکم کیا، جس پر عشاء کا منہ سا بن گیا۔ مرحبا سر، سلام کا جواب کرتی وہ مسٹر وحید اور حالہ کے قریب آئی۔ مرحبا مس حالہ۔ مرحبا عشاء، کیسی ہو؟ مس حالہ نے ایک مسکراہٹ لیے سوال کیا۔ میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ سر بتا رہے تھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سب خیر؟ عشاء نے ایک پل میں کئی سوال کر دیے۔ ہیں، وہ بس ہلکا سا فیور ہے، بس اب ٹھیک ہوں، مس حالہ نے بات بنائی۔ مسٹر وحید نے ایک سرسری سے انداز میں کہا، جسے سنتے عشاء نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی سر۔ عشاء، ذرا میرے آفس میں آنا، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اپنی بات مکمل کرتے مسٹر وحید اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا، جبکہ عشاء کو ایک عجیب احساس نے گھیر لیا۔ پتہ نہیں آج وہ شخص اس سے کیا کہے گا۔ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی وہ آفس کی طرف بڑھنے لگی۔ ہر قدم سے ساتھ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ ناک کرتے ہی اجازت ملنے پر وہ اندر داخل ہو گئی۔ آؤ بیٹھو، مسٹر وحید نے اشارے سے اسے بیٹھنے کا کہا، جس پر وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ جی سر۔ اب وہ سوالیہ نظروں سے سامنے والے ادھیڑ عمر شخص کو دیکھنے لگی۔ مس عشاء، وہ دراصل اب کام کا سلسلہ تھوڑا بڑھ رہا ہے، ہم اپنے مال کو کر رہے ہیں، تو اب ڈیوٹیز بھی چینج ہو گئی ہیں۔ پر سر، آپ نے پہلے نہیں بتایا۔ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مائی ڈیئر، میں نے کل بتانا تھا تمہیں، پر تم ایسے گئی کہ ہوا بھی کم تیز ہی چلتی ہوگی۔ اب وہ کل والی اس کی جلدی سے، جس پر عشاء اپنے ہاتھوں کی انگلیاں دبانے لگی۔ پر سر، اب میری ڈیوٹی کیا ہوگی؟ بتاتا ہوں۔ ایک پیپر عشاء کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے وہ اس کے قریب ٹیبل پر براجمان ہو گیا، جسے پکڑتے ہی وہ غور سے پڑھنے لگی۔ وہ ایک کانٹریکٹ پیپر تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم نائٹ ڈیوٹی کرو، صبح 12 سے شام 10 بجے تک تمہاری ڈیوٹی ہوگی۔ سنتے ہی اس کی بڑی بڑی آنکھیں مزید پھیل گئیں۔ کچھ دیر الجھتے ہوئے دماغ کے ساتھ آخر عشاء نے ہمت کر کے جواب دیا، سر، میں نائٹ ڈیوٹی نہیں کرنا چاہتی۔ اس رات کے بعد اسے رات سے بہت ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ بس شام ہونے سے پہلے گھر پہنچ جانا چاہتی تھی، پر اب تو وہ شخص اسے رات میں بھٹکنا چاہتا تھا۔ اسے عجیب سا احساس ہونے لگا، سر،
میں رات کو ڈیوٹی نہیں کرنا چاہتی، وہ دو ٹوک انداز میں جواب دے رہی تھی، جسے سنتے ہی مسٹر وحید کو اپنے ارادوں پر پانی پھیرتا نظر آیا۔ وہ کسی بھی قیمت پر اس سے نائٹ ڈیوٹی کروانا چاہتا تھا۔ دیکھو عشا، نائٹ ڈیوٹی زیادہ ٹھیک رہے گی، اور ویسے بھی نائٹ ڈیوٹی کی سیلری بھی ڈبل ہے، سوچ لو۔ پر عشا اپنی بات پر ابھی بھی قائم تھی، جسے سن کر اب مسٹر وحید کو اس پر غصہ آ رہا تھا۔ کتنی محنت سے اس نے سب صرف اس لڑکی کے لیے کیا تھا، پر اب اس کے معاف کرنے پر وہ تھوڑا غصے سے بولا، ورنہ اور بھی دو ورکرز ہیں ڈے ڈیوٹی کے لیے، تم جانا چاہو تو جا سکتی ہو۔ دیکھو، اگر تم یہاں کام کرنا چاہتی ہو تو تمہیں نائٹ ڈیوٹی کرنی ہوگی۔ مسٹر وحید کے دو ٹوک جواب پر ایک پل کے لیے وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اگر وہ نائٹ ڈیوٹی نہیں کرتی تو اسے یہ جاب سے چھوڑنی پڑے گی، جو وہ کسی بھی قیمت نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس جاب کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور جاب نہیں تھی۔ سر پلیز مجھے تھوڑا ٹائم دیں، میں سوچ کر بتاتی ہوں، کہتے ہی اس کی آنکھوں میں نمی آئی جسے وہ چھپا گئی۔ ٹھیک ہے، تمہارے پاس 15 منٹ ہے، سوچ کر بتا دو۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو مسٹر وحید کی آواز گونجی، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، پر اب اسے کون سمجھائے کہ وہ رات سے کتنا ڈرتی ہے۔ نائٹ ڈیوٹی زیادہ سیف نہیں تھی۔ رات کے اندھیرے میں اس نے مردوں کا وہ روپ دیکھا تھا جسے وہ سوچنے پر بھی ایک جھرجھری لے کر رہ جاتی تھی۔ کافی دیر وہ کانٹریکٹ ہاتھ میں پکڑے بینچ پر بیٹھے سوچتی رہی۔ اگر وہ اس کی بات نہیں مانے گی تو اس جاب سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا، جو وہ ابھی افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ اس نے تو کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا۔ میں رات میں یہاں کیسے؟ سوچتے ہی اسے انجانے میں سلطان کا خیال آیا، پر اب اس سے وہ اپنا پہرا تو نہیں کروا سکتی تھی نا، وہ اتنا فری تو نہیں ہوگا نا۔ اپنی سوچ کو جھٹکتے ہوئے وہ ایک دم اپنے دل کو مضبوط کرتی ہوئی کانٹریکٹ پر سائن کرنے مسٹر وحید کے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ کانٹریکٹ دیکھتے ہی مسٹر وحید کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ آخر اس کی چال کامیاب جو ہوئی تھی۔ یو آر اے اسمارٹ گرل، کہتا ہوا وہ مسکرانے لگا، جو اس وقت عشا کو دنیا کا سب سے منحوس انسان لگا۔ 5 بجے کے بعد وہ اپنا کام ختم کرتی سڑک کے کنارے لگے سنگ مرمر کے بینچ پر بیٹھی بہت سی سوچوں کو ایک پل میں سوچ رہی تھی۔ اب میں کیا کروں؟ کل سے مجھے رات تک گھر سے باہر رہنا ہوگا۔ یہ سوچتے ہی اسے ایک ڈر نے گھیر لیا۔ وہ انجانے میں ہی ادھر ادھر نظریں گھمانے لگی، شاید اسے وہ کہیں نظر آ جائے، پر وہ کیوں آئے گا؟ یہ جانتے ہوئے بھی وہ بینچ پر اس جگہ کو دیکھنے لگی جہاں وہ کل اس سے نہ جانے کتنی دیر بیٹھی باتیں کرتی رہی تھی۔ وہ اس سے باتوں میں اتنا کھو گئی تھی کہ وقت گزرنے کا بھی احساس نہ ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ شدت سے خواہش کر رہی تھی کہ وہ کہیں سے آ جائے، بس آ جائے۔ پر شام دھیرے دھیرے بڑھ رہی تھی، روشنیوں نے رات کو اپنی آغوش میں لیا ہوا تھا، اور وہ سر دھوتے
ہاتھوں کے ساتھ اسی بینچ پر بیٹھی تھی، ایک امید لیے جس کا پورا ہونے کی بھی امید نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی سردی سے اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ آپس میں باندھے بینچ کی پشت سے ٹیک لگائے نیم بند آنکھوں سے بلب کی روشنی کو دیکھ رہی تھی، جہاں پر بہت سارے مچھر ایک گولائی کی شکل میں روشنی کر کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ ایک پل کے لیے وہ روشنی کے قریب آتے، پر تپش کی وجہ سے اگلے ہی پل دور ہو جاتے۔ یہی تو زندگی تھی۔ انسان روشن چیز کو دور سے دیکھتا ہے اور قریب جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تھوڑا قریب آنے پر وہ روشن چیز ایک پرسکون حرارت دیتی ہے، پر زیادہ اور زیادہ قریب آنے پر وہی روشن چیز جھلسا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اور وہ روشن چیز محبت ہے۔ محبت اپنے آپ میں ایک احساس ہے جو بس دور سے ہی پر نور دکھائی دیتا ہے، جو اس میں گم ہونا چاہتا ہے، چاہے وہ اسے جھلسا ہی تو دیتا ہے۔ کچھ دیر وہ اسی کھیل کو دیکھتی رہی۔ اب سرد ہوائیں اس کے نازک وجود کو چیرتی ہوئی گزر رہی تھی، جسے وہ زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ نہ جانے کیوں اس شخص کو اس نازک سی پری پر ترس کیوں نہ آیا۔ ہیٹڈ کافی شاپ میں وہ ایک بلیک کافی ہاتھ میں تھامے شیشے کے پار سردی سے سمٹی ہوئی اس نازک سی لڑکی کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا، پر اس کے پاس جانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ وہ بس اسے دور سے ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ کیوں؟ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، یا شاید جانتا تھا پر سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ خود کو ایک کنفیوژن میں ہی رکھنا چاہتا تھا۔ نہ جانے کیوں آج کل وہ اپنے قدموں کو روک نہیں پا رہا تھا۔ وہ رکتے تھے تو اس کے روبرو رکتے تھے۔ اس کا ارادہ تو اسے دور سے ہی دیکھنے کا تھا، پر اسے سردی میں کانپتے زیادہ دیر نہ دیکھ پایا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے مضبوط قدم اٹھاتا اس نازک وجود کی طرف چل دیا۔ شاید اسے اس پر ترس آ گیا تھا۔ وہ آنکھیں موندے اپنا سر بینچ کی پشت سے ٹیکے ہاتھوں کو سختی سے آپس میں باندھے بیٹھی تھی۔ اچانک اسے کوئی بھاری چیز اپنے وجود پر محسوس ہوئی۔ چونک کر آنکھیں کھولنے پر اس نے اپنے وجود پر کندھوں سے لے کر گھٹنوں تک آتے کوٹ کو دیکھا اور فوراً ہی اپنی سائڈ پر دیکھا۔ وہ بالکل اس کے مقابل ٹانگ پر ٹانگ رکھے آرام سے بیٹھا کافی کے سپ لے رہا تھا۔ ایک پل کو تو اسے وہ سب ایک خواب لگا۔ وہ کافی دیر سے اسے سوچ رہی تھی، شاید اسی لیے وہ اسے دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ لمحے بے یقینی سے اسے اور پھر کوٹ کو دیکھنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ سچ مچ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ یہاں اس وقت کیوں بیٹھی ہو؟ یقیناً یہ وقت تو تمہارے گھر پر ہونے کا ہے، وہ ایک مضبوط آواز میں اس سے سوال کر رہا تھا۔ عشا کا دل چاہا کہ اسے ایک جھٹکے سے گلے لگا لے۔ وہ اس وقت سچ مچ اس کے سامنے تھا، پر اپنے جذبات پر قابو پاتی وہ الرٹ ہو کے بیٹھ گئی۔ اپنی خوشی کو چھپانے کی ایک ناکام سی کوشش وہ کر چکی تھی، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ مقابل شخص چہرے کے بدلتے زاویوں کو پڑھنے میں ماہر ہے۔ اس نے سلطان کا کوٹ اپنے ہاتھوں میں پکڑے رکھا تھا، جس کو دیکھتے ہی سلطان نے ایک آئی برو چکاتے ہوئے اسے اور پھر کوٹ کی طرف دیکھا۔
میں نے یہ ہاتھ میں پکڑنے کے لیے نہیں دیا۔ پہنو اسے، سردی بہت ہے، ورنہ واپس۔ سنتے ہی عشا نے ایک پل کے لیے اپنے ہاتھوں میں پکڑے کوٹ کو بے یقینی سے دیکھا، اور فوراً سے کوٹ کو اپنے کندھوں پر اچھی طرح پھیلا لیا۔ بہت شکریہ مسٹر عبدر، کہتی ہوئی وہ سلطان کے دل میں ایک کلک کر گئی۔ اب بتاؤ گی یہاں اس وقت کیوں بیٹھی ہو؟ وہ میں نے تم سے بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ عشا نے اپنے لفظوں پر غور کیا اور فوراً سے اپنا منہ بند کر گئی۔ بس ایسے ہی؟ سلطان نے پھر سے ایک آئی برو جھکاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ جانتی ہو نا رات کا وقت سیف نہیں ہے، پھر کیوں اکیلی بیٹھی ہو؟ سلطان نے ایک خفگی بھرے لہجے میں کہا، جسے سنتے ہی عشا نے چہکتے ہوئے جواب دیا، اکیلی کہاں ہوں، تم ہو نا ساتھ۔ اور کہتے ہی مسکرانے لگی، اور میں نہ آتا تو میں انتظار۔ پھر سے اپنی جلد بازی پر عشا نے اپنے لفظوں پر غور کیا۔ فوراً سے بات بدل گئی، جسے سنتے ہی سلطان کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی، جسے وہ عشا سے چھپانے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ میں بس گھر جانے ہی والی تھی، تو چلو پھر گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ سلطان نے جانتے ہوئے بھی کہ اب وہ جلدی گھر نہیں جانے والی، ایک سرسری سی آفر کی، جسے اس کے عین مطابق عشا نے فوراً ہی رد کر دیا۔ اگر میں اکیلی ہوتی تو اب تک گھر چلی جاتی، پر اب تم ہو تو باتیں کرو۔ وہ ایک ہاتھ کا مکہ بنائے اسے اپنی ٹھوڑی کے نیچے رکھے بالکل ایک چھوٹے بچے کی طرح فرمائش کر رہی تھی، جسے سلطان ایک نظر دیکھنے پر سب فراموش قبول کر چکا تھا۔ جانے کیا تھا اس لڑکی میں جو وہ بنا چوں چراں کیے اس کی ہر بات آرام سے مان لیتا تھا۔ یہاں اگر سلطان کے دشمن یا پھر ہادی اور رحیم شاہ اسے دیکھتے تو پہچانتے ہی نہ کہ یہ ان کا ہی سلطان ہے۔ ایک دہکتا انگارہ، ایک زخمی بھیڑیا، جسے چھیڑنا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا، جو ایک منٹ کے 1000ویں حصے میں کسی کی بھی سانسیں اس کی روح سے الگ کر کے رکھ دیتا تھا۔ وہی سلطان، پر عشا کے سامنے تو سلطان وہ عبدر جو ایک چھوٹا سا بچہ تھا، جسے چھوٹی سی عمر میں ہی اس کی ماں کی محبت اور باپ کے سامنے سے دور کر دیا گیا تھا۔ عبدر بیٹھا تھا، وہی عبدر جس کا یہ نام چھوٹی عمر میں ہی اس سے لے لیا گیا تھا، تو وہ کیسے اس سلطان جیسا بن سکتا تھا؟ اب عشا دن بھر کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے اس کا سر کھانے میں لگی ہوئی تھی۔